اس ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے جس کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو نا، وہ چاہے مذہبی اختلاف ہو یا اور کسی رنگ کا اختلاف ہو، یہ بندہ ہے ہی کافر ہے۔ ہمارے ہاں کفر کا فتویٰ ایسے دیا جاتا ہے جیسے شریعت مطالعہ کے مالک ہم بنے ہوئے ہیں، اے بندہ ہی بڑا کافر، اے کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو ایمان دیا ہے کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس کو جو ہے وہ کافر قرار دے، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک تنبیہ فرمائی، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا من قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما، فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو گیا۔ کہ اگر تو جس کو کافر کہہ رہا ہے وہ کافر ہی ہے پھر تو بچ گیا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کافر ہی ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہمارے عوام الناس کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مولوی حضرات کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کفر کا مسئلہ شریعت مطالعہ میں نہایت دقیق مسئلہ ہے۔ عام درس نظامی کیا ہوا شخص وہ کفر کے مسائل پہ وہ گرفت نہیں رکھتا، یہ میں پکی بات کر رہا ہوں، یہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی تنبیہ فرما دی ہے کہ دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو گیا، اب سوچیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کفر کے فتوے ایسے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں جیسے نیاز ہے، لے جو، یہ ہماری دین سے دوری ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر تشدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بغض و عناد رکھنا، ہمارے دوسروں کی تکفیر کا سبب یہ بن گیا ہے۔ اور جو علماء متقدمین تھے جنہوں نے مجبوری کے طور پر کسی کے اوپر اگر کفر کا فتویٰ لگایا بھی تو ان کا اس فتویٰ لگانے کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی شریعت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ اس بندے کی تکفیر کی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ملحدین ہیں، جو کفار ہیں، یا وہ بد مذہب جن کا کفر حد کفر تک پہنچا ہوا ہے ان کی تکفیر نہ کی جائے، ہم خود ان کی تکفیر کے قائل ہیں، لیکن یہ عام باتوں کے اوپر جو تکفیر کی جاتی ہے وہ ان میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کفر کہتے کس کو ہے، کفر کی اقسام کتنی ہیں، لزومی اور التزامی کے اندر فرق بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، حق کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر دو جز ایسے بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق ایمان اور عمل کے ساتھ ہے، دو جز ایسے بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق نیکی کی دعوت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حق پہ ڈٹے رہیں اور پر کریں، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں۔ حق کی وصیت کرنا اور ہے، کیونکہ جو حق کی وصیت کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حق پہ ڈٹا رہے، حق کی وصیت تو تبھی جاری ہوگی نا۔ دوسری فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرے، پہلے ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کرے، جب نیک اعمال والا ہوگا تو حق پہ تو ڈٹ جائے گا، صبر والا تو ہو جائے گا۔ اب صرف اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کر لے، نماز میں نے تو پڑھ لی، میری اولاد جو ہے وہ بے نمازی ہے، چلو اللہ پوچھے گا نہیں، جو بھی ہوا نہیں، خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی نماز پڑھنے کے بعد وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا ہے، اے نبی نماز خود بھی قائم رکھ، اپنی اولاد کو بھی نماز کی وصیت کرتا رہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر صبر کر۔ یہیں جو ہے وہ یہ صبر جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی وصیت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، جو اللہ رب العزت کے انبیاء نے اپنی امتوں کو کی ہے کہ انہوں نے وہ حق کے اوپر قائم بھی رہے اور اپنی امتوں کو حق کی وصیت بھی کرتے رہے۔ آج ہمارے ہاں ایک تعداد ہے، ایک تعداد تو ایسی ہے کہ جو نماز پڑھتی ہی نہیں، اور ایک تعداد تو ایسی ہے جو نیک اعمال سے جو ہے وہ کوسوں دور رہتی ہے، اور جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کا بھی حال برا ہی ہے۔ اگر وہ ایک مہینہ جو ہے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں تو وہ دوسرے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا تعلق جو ہے وہ عالم بالا سے قائم ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم ایسا جڑ گئے ہیں کہ آپ جس کو ہم نیک کہیں گے وہ
ہوگا جس کو ہم بد کہیں گے وہ بد ہو جائے گا. ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق جڑ گیا ہے. اپنی نمازوں کو قائم رکھو, اپنی نمازوں کو ادا کرو, لیکن دوسروں کی تحقیر نہ کرو. یہ بھی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے. دوسروں کو حق کی وصیت کرو. حق کو نافذ کرنا یہ حکام کا کام ہے. ایک ہے حق کی وصیت کرنا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انسان کو حکم دیا ہے حق کی وصیت کرے, حق کے اوپر صبر کرے, صبر کی وصیت کرے, اور اس کو نافذ کرنے کا کام حکام کو چھوڑ دیا. حکومت کا کام ہے اس حق کو نافذ کرے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے آؤ. وہ چاہے تمہارا بیٹا ہو, تمہارے رشتہ دار ہوں, چاہے عام لوگ ہوں, تمہارا ان کو حق کی وصیت کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے. ان کو زبردستی ان کے اوپر کرنا یہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے, اور نہ ہی شریعت مطہرہ اس چیز کا تقاضا کرتا. اللہ رب العزت نے جو شریعت عطا فرمائی, حضور علیہ السلام نے اس شریعت مطہرہ کے اندر کتنے احکام ایسے ہیں جن کے اوپر حضور علیہ السلام نے جبرن جو ہے وہ ان کے اوپر حکم فرمایا ہے کہ جبرن ایسا کرنا ہے. اگر یہ حکم ہوتا کہ جبرن جو ہے وہ لوگوں کو شریعت کے احکام کے اوپر چلانا ہے, اگر جبرن حکم ہوتا کہ لوگوں کو جبرن شریعت کے احکام کے اوپر چلانا ہے تو لوگ اس شریعت سے ہی فرار ہو جاتے. کیونکہ انسان جو ہے وہ جبر کا متحمل نہیں ہے. انسان جبر کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ جبر کو اس وقت تک برداشت کرتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ اس کی چلتی نہیں ہے, اور جب جو ہے وہ اس کی چلنے لگتی ہے وہ اس جبر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا نیک اعمال کرو اور حق کی وصیت کرتے رہو. حق کی وصیت کتنی ضروری ہے. آج ہم لوگوں نے نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے, نیکی کی وصیت کرنا چھوڑ دی ہے. اللہ رب العزت نے, وہ روایات میں آتا ہے, اللہ رب العزت نے نیکی کی دعوت کی وجہ سے ہی اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بہترین امت ہو. کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کر دیتے ہو. ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, یعنی نیکی کے بارے میں ترغیب دینا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عام لوگوں کی باتوں کے اندر کوئی بلائی نہیں مگر وہ بندہ جو صدقے کی وصیت کرے, دوسرے کو صدقے کا حکم دے, صدقہ دیا کر, او امر بصدقۃ او معروف, یا نیکی کا حکم دے, او اصلاح بین الناس, یا دو روٹے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دے. حضور نے فرمایا کل معروف صدقہ. فرمایا ہر نیکی کا کام ہی صدقہ ہے. نیکی کا جو پیمانہ ہے, نیکی کوئی قید نہیں ہے, نیکی کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. نیکی کا تعلق جو ہے وہ صرف اس مسجد کے ساتھ نہیں ہے. نیکی کا تعلق اصل جو ہے وہ تمہارے معاشرے کے ساتھ ہے. جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو جب وہ سمجھ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, تو یہی جو ہے وہ نیکی کی حقیقی تعریف ہے. یہی اصل جو ہے وہ نیکی کا تقاضا ہے. لوگ سمجھتے ہیں معاشرے کے سمجھنے کے ساتھ. جب معاشرے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے. کسی بھی امت میں دیکھ لیں, کسی بھی قوم میں دیکھ لیں, اگر انقلاب آیا ہے تو وہ معاشرے کے سمجھنے کی وجہ سے آیا ہے. اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ذہن دو, تم نے کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. یہ اللہ رب العزت نے دین کے 80% احکام ایسے ہیں جن کو صرف معاشرے کے ساتھ متعلق کر دیا ہے کہ ان کا تعلق ہی معاشرے کے ساتھ ہے. 5% احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کسی مسجد کے ساتھ, کسی عبادت خانے میں جا کے وہ ادا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے باقی سارے احکام کو جو ہے وہ تمہارے معاشرے کے ساتھ متعلق کر دیا ہے. آج ہم لوگ رو رہے ہیں, ہمارے تبدیلی نہیں آ رہی, ہم لوگ سمجھ نہیں رہے. نیکی کی دعوت جو قوم چھوڑ دیتی ہے, اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے. بلکہ بات ہے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات چل رہی تھی تقلید کے اوپر. ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں, تو دو حافظ تھے, دونوں ہی حافظ تھے. ایک حافظ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تقلید کے بارے میں, جو ہم 4 ائمہ کی تقلید کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا, بلکہ انہوں نے, ایک حافظ نے دوسرے حافظ کو کہا, میں نے کہا حافظ جی تسی دسو اسی کہڑے امام دے تقلید کرنے ہیں, کہڑے امام دے پیچھے چلنے ہیں.
وہ فوراً بولا حافظ صاحب نے کہ امام جعفر صادق کے پیچھے چلنی ہے. امام جعفر صادق وہ سنی ہے, اس نے کہا امام جعفر صادق کی تقلید کرنی. حالات ہیں ان لوگوں کے جو حافظ قرآن ہے, یہ ان کے حالات ہیں, تو سوچو عوام کے حالات کیا ہوں گے. تبصرہ کروانے پہ جو ہے وہ سارے ملک پہ تبصرہ کر لیں گے. پاکستان کے اوپر تبصرہ کروانا ہو ہمیں بٹھا دیں, مکمل جو ہے وہ اس کی معاشی صورتحال, اس کی معیشت کے اوپر ساری جو ہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک کی جو ہے وہ رپورٹ ہمارے پاس ہے. انڈیا کے اوپر تبصرہ کروانا ہو وہ ساری تبصرہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر جو ہے وہ دین کی بات آ جائے تو وہاں جو ہے وہ ہم رعایتیں ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں. وہ نہیں جی میں کسی امام کے پیچھے نہیں چلتا ہے. میری ایک شخص سے گفتگو ہو رہی, میں نے کہا کہ آپ کون سے امام کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کسی امام کو نہیں مانتا, یعنی چاروں مذاہب میں سے امام اعظم ابو حنیفہ. میں کہ نماز جڑی پڑھتے ہو وہ کس حساب میں پڑھتے ہو؟ انہیں آخیا نماز تو جڑی تسی پڑھتے ہو میں بھی وہی پڑھنا. تو میں کہ وہ چھڑ دیو نماز پڑھنا, کیونکہ امام دے پیچھے تو تسی چل دیو, نماز اپنی شروع کرو, جاؤ جا کے کتاباں کھولو, بخاری مسلم اپنی نماز بناؤ, اور دے مطابق تسی نماز پڑھنی شروع کر دو. کیونکہ تسی تے کسی امام نو مندے ہی نہیں ہوئے. امام نو نہ منن نہ تقاضا ہے کہ امام نے جو کچھ آ سارا کچھ چھڑ کے ان اپنی نوی جو ہے وہ نماز بھی بناؤ, اپنا نواں جو ہے وہ طریقے سارے مسائل جڑے نے وہ اکٹھے کر کے لیاؤ, تاکہ تہانوں بھی مجتہد منیے, اس چیز کا حکم جاری کریے کہ تسی بھی اس صدی دے مجتہد ہو. تسی اپنی ایک نوی نماز قائم کیتی ہے جے کہ احادیث مبارکہ قرآن دے مطابق ہے, تاکہ وہ بھی لوگوں نے اندراج کر دیتی ہے. لوگوں کو بڑا شوق ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا. ویسے پوچھا جائے تو کیڑی پارٹی کا تعلق ہے؟ میں پی ٹی آئی ہوں, میں نون نہ, میں کاف نہ, میرا تعلق تحریک لبیک دے نال. یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بھی جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جانا یہ بھی تو ایک غلامی ہی ہے. لیکن اگر دین کی بات آ جائے, پوچھا جائے تو تعلق کیڑے امام دے نال ہے؟ تہاڈا تے کسی بھی امام دے نال تعلق نہیں, اسی تے آزاد امیدوار. یہ ہماری قوم کا حال ہے. شریعت مطہرہ اسی لیے نازل کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے خیر امت اسی وجہ سے قرار دیا ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے, نیکی کا حکم دیتی ہے. آج ہمارے ہاں آتی دعائے قنوت بھی نہیں ہوگی عشاء کی نماز میں. پوچھ رہے ہوں گے بھائی اے علامہ صاحب اگر عشاء کی نماز تے دعائے قنوت نہ آمدی ہوئے تو پھر کیڑی دعا پڑھ لینی چاہیے؟ اور اگر اس سے جو ہے وہ مسائل یہ دینی مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس کا یہ حال ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر اپنے واسطے ہدایت کی دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت سانو ہدایت عطا فرما. سانو ساڈے کو یہ بھی ٹائم کو نہیں ہے کہ اسی دعائے قنوت ہی یاد کر لی. نماز جنازہ میں ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہاتھ چکنے نے کہ ہاتھ تلے کرنے نے, پتہ نہیں جو ہے وہ چوتھی تکبیر تے سلام پھیرنا ہے, تیسری تے ہی پھیر چھڑنا. عید دی نماز تے ایک دوسرے نوں ویکھنے ہونے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا ہے. ہمارا دینداروں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے. حضور نے یہی قیامت کی نشانی فرمائی, فرمایا یرفع العلم ویکثر الجہل, فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور علماء نے فرمایا یرفع العلم برفع العلماء, فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اس لحاظ سے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اللہ رب العزت علماء کو فوت کر دے گا, وفات دے گا, کیونکہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی اللہ رب العزت اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے. یہ آج جو ہے وہ ہم اس مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں دینی لحاظ سے. اسی جامع مسجد میں روزانہ پڑھایا جاتا ہے جی عشاء کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں الحمدللہ آپ کے مسجد کے خطیب امام حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا طاری صاحب عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر تقریباً آدھا گھنٹہ غالباً نماز کے مسائل, وضو کے مسائل, اس کے علاوہ درست طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں. جہاں ہم جو ہے وہ اور کثیر مشاغل کے اندر مصروف ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کثیر مشاغل اختیار کیے ہوئے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی اپنا ایک مشغلہ بنا لیں کہ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں حاضری دینی ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے دین کے ضروری احکام کو سیکھنا ہے. کم از کم بندہ اپنی نماز تو سیدھی کر لے, کم از کم اپنا وضو تو سیدھا کر لے, کم از کم اس کو جو ہے وہ نماز جنازہ تو درست طریقے سے آتی ہو. بغیر وضو کے ہی کوئی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور مجھ سے باقا کتنوں نے پوچھا بغیر وضو نماز جنازہ ہو جاتی ہے؟ میں کہا پتہ نہیں تہاڈی ہو جاتی ہے. پھر
نماز جنازہ اپنی درست کر لیں، نماز اپنی درست کر لیں، اپنا جو ہے وہ عقیدہ درست کر لیں. یہی ساری چیزیں ہیں جو عام عوام کے اوپر فرض ہیں، لازم ہیں. ان کا درست کرنا ہر شخص پر جو ہے وہ لازم ہے، چاہے وہ جوانی کے اندر ہے چاہے وہ بڑھاپے کے اندر ہے. یہ تو قرآن کا درس ہے، یہ ہر بندے کو تو نصیب ہی نہیں ہوتا. کچھ تو آتا ہے آخری 5 منٹ میں، آخری 2 منٹ میں. یہ آخری 2 منٹ میں آ کر، آخری 5 منٹ میں آ کے قرآن پاک کا درس نہیں سننے ہوتا. اور آپ بعد میں باقی جا کے تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مولوی نے بیان ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے. پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے بنیادی عقیدوں کو درست کرے، پھر اس مولوی کے اوپر تبصرہ کرے کہ وہ بیان ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.